حکومت کے خلاف تحریک کے لیے صف بندی، اپوزیشن میں رابط تیز بلاول بھٹو کی شہباز شریف اور فضل الرحمان سے ملاقاتیں۔ شہباز شریف کا کہنا ہے عمران خان اور پاکستان اب ایک ساتھ نہیں چل سکتے، حکومت سے جلد جان چھڑانا چاہیے۔ بلاول بھٹو نے کہا باہر نکلیں گے تو آدھے راستے میں ہوں گے، حکومت ختم ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مدارس کے بچوں پر انحصار کرنا چاہتے ہیں۔ فواد چودھری کی پروگرام ہارٹ ٹاک میں گفتگو، شبلی فراز نے اپوزیشن کی ملاقاتوں پر تبصرہ کیا، بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ حکومت نے نیب قوانین میں مجوزہ ترامیم مسترد کر دی، اپوزیشن نے قانون سازی کے لیے مذاکرات کا بائیکاٹ کر دیا۔ شاہد خاقان کہتے ہیں حکومت ملکی مفاد میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتی۔ طلال چودھری نے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں کہا تحریک انصاف نیب قوانین میں ترمیم صرف اپنے وزراء کو بچانے کے لیے کرنا چاہتی ہے۔ اپوزیشن کی مجوزہ ترامیم، نیب کے پر کاٹنے کی کوشش۔ نیب قوانین میں 35 ترامیم کی تجاویز 92 نیوز نے حاصل کر لیں۔ 5 سال پرانے جرم پر نیب ریفرنس دائر نہیں کر سکے گا، جائیداد پر تب ایکشن ہوگا جب ثابت ہو جائے فائنل ریفرنس میں ترامیم نہیں کی جا سکیں گی۔ وزیراعظم کراچی کی شہری حکومت کی خود مختاری کے لیے سرگرم۔ آرٹیکل 140A کے تحت سپریم کورٹ میں پٹیشن کی جلد سماعت کے لیے استدعا کی ہدایت کر دی۔ عمران خان کا کہنا ہے مقامی حکومت کے مالی، سیاسی اور انتظامی طور پر خود مختار ہونے تک کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ وزیراعظم نے گورنر سندھ کو بھی اسلام آباد طلب کر لیا۔ مناسک حج آج شروع ہوں گے، سعودی حکومت نے تیاریاں مکمل کر لیں۔ مملکت کے مختلف شہروں سے عازمین کی مکہ مکرمہ آمد کا سلسلہ جاری، حفاظتی انتظامات کے تحت صفائی کا عمل کئی گنا بڑھا دیا گیا۔ اس سال حج کا خطبہ 89 سالہ شیخ عبداللہ المنی دیں گے۔ وفاقی کابینہ نے گندم درآمد کرنے کی منظوری دے دی، پیٹرولیم بحران کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی بھی منظوری، اقتصادی رابطہ کمیٹی کا بھی اجلاس، پیٹرولیم قیمتیں 15 روز بعد تبدیل کرنے کی تجاویز منظور، 3 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ سی پیک منصوبوں میں پیش رفت تیز، مانسہرہ تھاکوٹ ایکسپریس وے مکمل، عام ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے ہزارہ موٹر وے حویلیاں تھاکوٹ سیکشن کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کے مطابق مانسہرہ تھاکوٹ ایکسپریس وے 80 کلومیٹر طویل ہے۔ اسٹیٹ بینک کی غلطی سوشل میڈیا پر مذاق بن گئی۔ اسٹیٹ بینک نے موصول رقم ٹویٹر پر 505 ملین کی بجائے 505 بلین لکھ دی۔ پاکستان کو ورلڈ بینک سے قرضوں کی مد میں 50 کروڑ 55 لاکھ ڈالر موصول ہوئے تھے۔ عید قرباں مزید قریب آئی، خوبصورت جانوروں نے جگہ جگہ رونق لگائی۔ ملک بھر میں مویشی منڈیوں میں بھاؤ تاؤ کا سلسلہ تیز، گاہکوں اور بیوپاریوں میں قیمتوں پر تکرار۔ ٹیسٹ کرکٹ میں 500 وکٹس، ویلڈن سٹورٹ براڈ، انگلش فاسٹ بالر سٹورٹ براڈ 500 وکٹس کا سنگ میل عبور کرنے والے دنیا کے 7ویں بالر۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میں 10 وکٹس لی۔ انگلینڈ نے مہمان ٹیم کے خلاف تیسرے ٹیسٹ کے ساتھ سیریز بھی 2-1 سے جیت لی۔ قومی ٹیم انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریوں میں مصروف، بیٹنگ کوچ یونس خان کو کھلاڑیوں سے عمدہ پرفارمنس کی امید۔ کہتے ہیں تمام کھلاڑی فٹ اور پرجوش ہیں، مثبت اپروچ کے ساتھ اچھے ماحول میں ٹریننگ کر رہے ہیں۔ انگلینڈ کو ٹف ٹائم دینے نہیں، جیتنے آئے ہیں۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ 5 اگست کو شروع ہوگا۔
ہوا ہے. کم از کم میں نے بطور ایک سیاسی کارکن کے میں نے یہ نہیں دیکھا, اور جب میں سیاست میں نہیں تھا تب بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ گندم کی کٹائی کا سیزن ختم ہوا نہیں اور پورے ملک میں ایک بحران پیدا ہو چکا ہے. اور ابھی یعنی نارملی سال کے آخر میں حکومتیں جو ہیں وہ اپنے سٹاک سے وہ پھر وہ نکالتی تھی. آج خود جو وزیر زراعت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ گندم کہاں گئی, اور جو سرکاری ریٹ پہ جو آٹا ہے وہ کھایا نہیں جاتا, اور جو چکی کا آٹا ہے وہ لوگوں کی جو جیب ہے وہ اس سے باہر ہے, برداشت نہیں کر سکتی. پھر پیٹرولیم کے بعد آپ نے دیکھا تیل کے اوپر کیا کرائسس ہوا کہ کئی ہفتے تیل ملا نہیں, اور پھر تاریخ کی سب سے بڑی جمپ 35% ان کی قیمت بڑھا دی. تو آج یہ تمام جو مہنگائی کے بام شل ہیں انہوں نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے. عام آدمی بیچارہ وہ ایک وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتا, اور جسم کو اکٹھا رکھنا اس کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہاں ان کے وہ دعوے کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے, کہاں ان کے وہ دعوے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. وہ 1 کروڑ نوکریاں کیا, لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت بے روزگار ہیں. اور جو آپ جانتے ہیں کہ جی ڈی پی جو 2018 میں وہ 5.8 پہ آ چکی تھی, انہوں نے پہلے فجنگ کی اور کہا کہ 3.3 ہے, اور پھر اس کو دوبارہ ان کو مجبوراً اس کو کریکٹ کرنا پڑا اور کہا کہ یہ 1.9 ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے, کاروبار تباہ ہو گیا, اور کاروباری آدمی اب اتنے یو ٹرنز ہو چکے ہیں کہ وہ اگر یہ عمران خان نیازی ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کی یقین دہانی بھی دلائے تو وہ اب سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس حکومت کے اس دوران. یہ ہے خدا داد ملک پاکستان کی اس وقت حالت اظہار, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انکمپٹنٹ سلیکٹڈ حکومت کہ یہ اب بس کی بات نہیں ہے کہ وہ حالات کو سدھار سکے. اور اس لیے یہ ہمیں خوشی سے نہیں, لیکن یہ ایک جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اس کی بنا پر یہ کہنا ضروری ہو گیا ہے کہ عمران خان نیازی کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے, اور مزید اس حکومت کا رہنا اس ملک کے لیے, اس ملک کی معیشت کے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے وہ کسی بھی خطرے سے کم نہیں ہے. آج ہماری جو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جو گفتگو ہوئی اس پہ ہم مکمل طور پر ہمارا اتفاق ہے کہ عید کے بعد لیبر کمیٹی کی میٹنگ ہوگی, اس میں باقاعدہ جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہوں گے. تمام جو کمپوننٹ پارٹیز کے وہاں پر جو ریپرزنٹیٹس ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ اے پی سی میں وہ ایجنڈا لے کے جائے گا, اور اے پی سی میں پھر انشاءاللہ باقاعدہ ایک پورا اس کا اعلان کیا جائے گا, جو بھی اس بارے میں اسٹریٹجی اور جو ہماری جو سوچ ہے اس کو ہم انشاءاللہ عملی شکل دیں گے. میں اب جناب بلاول بھٹو صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج میں. شکریہ. اب سب کا شکریہ, اور خاص طور پہ جو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے شہباز شریف صاحب کا ہم بہت ہی شکر گزار ہیں. ہمیں دعوت بھی دیا, چائے بھی پلایا, اور ہم خوش ہیں کہ جہاں تک کووڈ ہے, جہاں تک شہباز شریف صاحب کا صحت ہے, یہ وہ بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے. یہ پورے پاکستان کے لیے خوشخبری ہے. اور جیسے شہباز شریف صاحب نے ابھی آپ کو سنایا, جس طریقے سے عمران خان کی سلیکٹڈ حکومت ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی کے لیے خطرہ بن چکا ہے, معاشی صورتحال کے لیے خطرہ بن چکا ہے. اب سارے پاکستان میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, پاکستان کے جو عوام ہیں, ہم سارے کے سارے ایک پیج پہ ہیں کہ ہمیں اس